بلیک شیپ ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ بہت زبردست ہمارے ملک کے پلرز ہیں، اثاثے ہیں. تو یہ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ایسے امینڈمنٹ لایا جائے کہ جو سارا کا سارا ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا ایف بی آر کو ہی ری ڈائیورٹ کیا جائے. اس سے کیس نہیں ختم ہوں گے، اس سے صرف فورم چینج ہو رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا فورم ایف بی آر ہے. ایف بی آر کے پاس بھی پاور ہے، طاقت ہے پروسیکیوٹ کرنے کی بھی، پینلٹی لگانے کی بھی، ریکوری کرنے کی. لیکن کیونکہ ٹیکس ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں ریکوری کرنا جو ہے وہ بنیادی بیسک کرائیٹیریا ہوتا ہے. پھر اگر آپ پرائیویٹ پرسنس کی بات کریں تو اگر کوئی پرائیویٹ انسان ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. تو ایک ٹیکس پیئرس کا اور ایک جنرلی اسپیکنگ پرائیویٹ پرسنس کو کمپلیٹلی نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے. اور جیسے فواد صاحب نے بتایا آرڈیننس جو ہے وہ کسی لمحے جو ہے وہ پروملگیشن کی سٹیپس اس کے پورے ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے لیے ایک بڑی امینڈمنٹ ہم نے کی، اور تھوڑی سی میں تمیز اس میں باندھوں گا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے اور بڑی نیک نیتی تھی، یہی دو اہداف تھے کہ پرائیویٹ پرسنز، بزنس مین، بیوروکریسی، ان کو کسی طرح ریلیکس کیا جائے، بیل آؤٹ کیا جائے. اور اس میں انفارچونیٹلی ہماری جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی سیاست کی ہمارے ساتھ، اور وہ 38 39 40 پوائنٹس لے کے بیٹھ گئے ہمارے ساتھ. نتیجتاً آرڈیننس لیپس کر گیا. عمران خان صاحب کا موڈ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ دیکھیے وہ تو بڑی نیک نیتی سے بڑھ رہے تھے آگے. اور پھر ان دی اینڈ اپوزیشن لیڈرز نے کس نے میں نام نہیں لوں گا، بھائی ہمارے سارے بہنیں ہیں، انہوں نے کہا پلیز وہ آرڈیننس دوبارہ سے کر دیں. اب نیچرلی ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے وہ، لیکن وہ اس طرح آرڈیننس تو نہیں آ رہا، لیکن بہت سی اس کی چیزیں ہیں، اس کو ایک فردر امپروومنٹ بھی ہو رہا ہے تاکہ جتنی بھی پروسیجرل اگر لیپسز ہیں، کسی نے پروسیجرل لیپسز کی ہیں بیوروکریسی نے، اور اس میں کوئی کسی نے پیسے نہیں کمائے، غلط پیسے نہیں کمائے، رشوتیں نہیں لی، کوئی ایسٹ نہیں بنایا، اور ساتھ ساتھ کوئی کسی نے ایسی اوپینین دی ہے، ایڈوائز دی ہے، رپورٹ پیش کی ہے. دیکھیں آج کی تاریخ میں کوئی رپورٹ دیتا ہے، کوئی ایڈوائز دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے لیکن اس کی بدنیتی نہیں ہے تو اس کو بھی نیب کی جورسڈکشن سے نکالا جا رہا ہے، پرووائڈڈ اس کے اندر کوئی اس کا مانیٹری گین نہیں ہو، اللیگل گین نہ ہو. اس کے علاوہ ججز کی تقرری میں، کیونکہ دیکھیے میں اگین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا بہت قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور کر بھی رہے ہیں. انہوں نے ہی یہ گائیڈ کیا کہ یہ کم سے کم پاکستان میں کوئی ایڈیشنل 90 زیادہ کہہ رہے تھے، ہم نے پھر 90 پہ ان سے ریکویسٹ کی. 90 عدالتیں نیب کی ہونی چاہیے، جس میں سے 30 نئی عدالتیں ہم نے اسٹیبلش کر دیں، اور وہ فنکشنل بھی ہیں، اس کے اندر ججز بھی ہیں. اب یہ 90 پلس 24 یا 25 جو پرانے ججز ہیں، تو ان سب کی تقرری کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا اس کو ری ورک کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں ایک بگر پول چاہیے. ابھی تو پول یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ججز ہیں تو ان میں سے آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ وہ ڈسٹرکٹ ججز کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی ایلیویٹڈ ایز ہائی کورٹ جج. تو پول جو ہے وہ چھوٹا ہے، ہمارے پاس اتنے ججز نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں کہ ڈسٹرکٹ ججز بھی سارے ہوں، اور ساتھ ساتھ نیب کی بھی اتنی ساری عدالتیں بن جائیں، اس کے اندر بھی یہ ڈسٹرکٹ ججز ہوں. تو لہٰذا پھر یہ طے کیا کہ کوئی بھی ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے، وہ کوالیفائی کرے گا نیب کا جج بننے کے لیے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسلٹیشن کی جائے گی چیف جسٹس آف دا رسپیکٹو ہائی کورٹس کے ساتھ. جو بھی رسپیکٹو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کون کس طرح کام کر رہا ہے، کس کو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، کس کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے. تو ایک ان کی کنسلٹیشن جو ہے کلیئرٹی سے اس میں رکھی گئی ہے. سیکنڈ جو پول ہوگا وہ ہوگا کہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ اسپیشل کورٹ کا جج ہو. اور اسپیشل کورٹ کے بھی جیسے اے ٹی سی والے ججز ہیں یا اور اسپیشل کورٹس اگر ہیں، تو وہ
جو حضرات ہوں گے ان کی اگر عمر 68 سال سے کم ہے تو کنسلٹیشن ان کی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ. تو وہ بھی کنسلٹیشن جو ہے یا پوری اتھارٹی جو ہے وہ لا منسٹری نے یا پرائم منسٹر نے یا گورنمنٹ نے اپنے پاس نہیں رکھی, بلکہ کنسلٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوگی. دا آئیڈیا از کہ نیوٹرلٹی نہ صرف ہو بلکہ نظر بھی آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کے لیے آپ لوگ اتنے دنوں سے لگے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری, تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پچھلے 3-4 مہینے سے سر جوڑ کے فواد بھی, ہم سارے اٹارنی جنرل بھی, بہت سے اور ہمارے دوست کیبنٹ ممبرز بھی پی ایم کے ساتھ بریفنگ, اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا ہے. اور اس کی تھوڑی باریکی سمجھیے گا. بائی دا وے میرے اور فواد کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے, جو کہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی فرق ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ فرق ہے یا نہیں ہے. چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے. تو یہ کنسلٹیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے یا جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن ہوں گے ان سے اس طرح نہیں ہو رہی, بلکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے. اور اگر کسی وجہ سے اگر کنسلٹیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مسٹر ایکس کو بنایا جائے چیئرمین نیب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی, اچھا بائی دا وے کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنسس اورینٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نے یہاں رکھا ہے کہ اگر کنسنسس اورینٹڈ نہیں ہے اور یہ کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے, تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسی طرح بنے گی جیسے ای سی پی کے ججز حضرات ممبرز حضرات کی تعیناتی کے لیے ہوتی ہے. اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے, 6 جو ہیں اپوزیشن بینچز سے. اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی پروپورشن ہے اپوزیشن کی اور ممبرز آف دی ٹریجری کی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کے رسپیکٹو لیڈران ہیں وہ نامینیٹ کریں گے ان پارٹیز کے. اس کے بعد اگر کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا, یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی. کیونکہ ایک تھنکنگ یہ آ رہی تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فورم نہ رکھا جائے, لیکن پیرایا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کا رکھا جائے. لیکن پھر یہ طے ہوا کہ نہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پیرائے سے ان کو دیکھا جائے گا. اور جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے. اور یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی, تمام سارے فنکشنز اتھارٹی ہوں گے. اور یہ کوئی نیا پروویژن نہیں ہے, جو 2013-2014 کا جو امبڈسمین کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کے پروویژنز ہیں. تو لہٰذا تاکہ کوئی ویکیوم نہیں ہو, کوئی لکونہ نہیں ہو اور کام جو ہے وہ چلتا رہے. لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے. اور دا آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو. یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ایگزسٹنگ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ہی پرماننٹلی لگایا جائے گا, لیکن پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے, پرائم منسٹر کے کیبنٹ ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا پول ہونا چاہیے ٹو سلیکٹ چیئرمین نیب. جو پریزنٹ ہے ان کی کارکردگی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں پرانے تمام چیئرمین سے, سب آپ کے سامنے ہے کتنی انہوں نے ریکوری کی ہے. جو ہے وہ ایکٹ بھی اس کا آئے گا, تو ہم یہ آرڈیننس جو ہے اس کی کنسلٹیشن کریں گے اپوزیشن کے ساتھ. اور اپوزیشن کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اور بھی اگر امینڈمنٹس اس میں چاہتے ہیں یا آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈال دیں.
اور اس کو ہم جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کا دوسری ریفارمز جو ہیں وہ لے آئیں گے. جس طرح سے لا منسٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیں ہمارا پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک نقطہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نیب کو اپنے اپنا دائرہ کار اتنا نہیں پھیلا لینا چاہیے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پرائیویٹ ڈسپیوٹس کو نیب سے نکال دیا ہے, جو بینکنگ ڈسپیوٹس ہیں ان کو نیب سے نکال دیا ہے, ٹیکس کو اویژن کو نیب سے نکال دیا ہے. فوکس کیا ہے نیب کو بڑی کرپشن کے اوپر, اور یہی وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے کہ نیب کو بڑی مچھلیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز ان کو بننے چاہیے. دوسری طرف کیا ہے کہ جو کورٹس کی جو تعداد بھی بڑھائی ہے, ان کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا ہے اور ان کو مضبوط بھی کیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کو اس لیے تگڑا کیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے کہ آپ کیسز فائل کر دیتے ہیں, ہم سے پوچھتے نہیں, پھر آپ کہتے ہیں پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. سو جو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اب پروسیکیوٹر جنرل ریفرنس فائل کریں گے اور وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو کیس فائل کریں اس میں سزا ہو, کیونکہ ان کی مرضی منشا اور ایویڈنس کی دیکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ دائر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ نیب کو یہ جو ڈرٹی ورک ہے اس کو وہ نہ ہاتھ ڈالے, سبسٹینٹیو کام کرے اور جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی سر. جی جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس آپ نے بڑا اچھا اس میں چیزیں ڈالی, لیکن پروسیکیوٹر جنرل جو ہے ان کو آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کی دوبارہ 3 سال کی تبدیلی کی, جبکہ ٹریڈیشنلی یہ ہوتا تھا کہ جب چیئرمین 4 سال کے لیے آتے تھے تو وہ اپنی مرضی کا ایک پروسیکیوٹر جنرل بن کے آتے تھے. ابھی آپ نے جو اختیارات بھی بڑھا رہے ہیں, تو نیا چیئرمین مشاورت سے آئے گا یا جس سے بھی آئے گا, تو یہ ایک ہیڈ پک یا جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا پروسیکیوٹر جنرل جو کہ جس کو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے جو ہے آرڈیننس کے ذریعے اس کو اپاؤنٹ کیا ہے, تو کیا یہ نئے چیئرمین جو ہے جو بھی آئیں گے تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی منشا کے مطابق چل سکیں گے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ملک صاحب, ایک تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نئے پروسیکیوٹر جنرل اس طرح نہیں آئے, کیونکہ آرڈیننس جو ہے دس از پارٹ آف لیجسلیشن. آرڈیننس جو ہے وہ ایگزیکٹو ایکشن نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ کوشش کی ایکسپلین کرنے کی, میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں آرڈیننس میکنگ کو رکھا گیا. بھٹو صاحب نے اپنا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں بھی رکھا گیا. پری پارٹیشن بھی آرڈیننس میکنگ ہے, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, پاکستان کے جو 35 ایکٹ اور 47 کا ایکٹ تھا اس میں بھی تھا, 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, 72 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. تو آج تک کسی نے آرڈیننس میکنگ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. نمبر 1. 18ویں ترمیم میں جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بل انٹروڈیوس کریں اور بل سے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے آرڈیننس بنا دیں اور آرڈیننس پھر لے کریں پارلیمان میں. تو دونوں چیزیں ہیں, دونوں راستے ہیں وہ جا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف رہے ہیں. تو یہ کہنا ہمارے دوستوں کا کہ آرڈیننس میکنگ جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے, ایک تو وہ غلط بات نہیں ہے اور وہ جاتی وہیں ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف. جی نہیں, لیکن وہ کلیئر کر دیا کہ لیجسلیٹو فنکشن ہے, ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. اور جب نئے جب آئیں گے ظاہر ہے وہ بھی لا کے مطابق. دیکھیں میں بتاؤں یہ معاملہ جو ہے وہ پرسنالٹیز کا ایسا نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا معاملہ ہے کہ اگر چیئرمین نیب کو کوئی پسند ہو تو وہ پروسیکیوٹر جنرل لگائے اور نہ لگائے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں, اچھی کارکردگی والے ہوں, کمپیٹنٹ ہوں, آنیسٹ ہوں. عدیل صاحب آج ٹی وی سے. جی میرا سوال یہ کہ وزیر اعظم اور فواد صاحب نرملا کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں ہوگی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ. تو اب آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہوگی, کیسے ہوگی, ذرا آسان کر دیں. فروغ صاحب بھی یہی میں نے ایکسپلین کیا. اچھا ہمارے اور فواد میں اگین کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے ہمارے نیریٹو میں, بیانیے میں. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, شاید آپ تھوڑا سا دیر سے آئے. اپوائنٹمنٹ کریں گے چیئرمین نیب کی صدر پاکستان.
in consultation with leaders of the House and opposition of the National Assembly. یعنی صدر صاحب جو ہیں وہ دونوں کی کنسلٹیشن کریں گے, پی ایم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں, اس میں ویسے میں تھوڑا سا, چونکہ یہ تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, فروغ نسیم صاحب نے سامنے رکھا ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. ناؤ اٹس اپ ٹو میں, بیکاز آئی اسپیک فار پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں نے ابھی نہیں پوچھا ان کی کیا اس کے اوپر اوپینین ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری بڑی واضح اوپینین ہے, اور فروغ نسیم صاحب نے پورا لا آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. اپوزیشن سے مشاورت یس, شہباز شریف سے مشاورت نو. یہ سمپل ہمارا, میں نے کل بھی کہا اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں. کیونکہ دیکھیں یہ بڑا بیہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. جی سر. جی جی نہیں سر, ایسا نہیں. اور آپ اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کچھ لوگوں کی کیوں خواہش ہے کہ ہم چوروں سے پوچھ کے تھانے دار لگیں. اچھا میں ذرا سا اس کا جواب دوں. میں آپ کو جواب, دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. صدر جو ہیں وہ وفاق کی علامت ہیں, صدر ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہیں. صدر جو ہیں وہ ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہیں. اور صدر صاحب جو ہیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں سے کنسلٹیشن کریں گے. فواد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, فواد ایک ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں ایک فرد پہ اور ایک آفس پہ. دی آفس از لیڈر آف اپوزیشن اور ایک فرد کا نام ہے شہباز شریف. یہ وہ ڈسٹنکشن ایک کریٹ کر رہے ہیں. اور لیکن یہاں ماڈل یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو کنسلٹ کریں گے نہیں, صدر صاحب کنسلٹ کریں گے دونوں سے. سر اور کچھ ہو تو مجھے بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بھی ان میں خود شرم حیا ہو تو خود ہی عہدے سے علیحدہ ہو جائے. مطلب مجھے آپ بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جو نیب میں ایکیوزڈ ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں مجھ سے ہی مشاورت کریں اگلے چیف لگانے کی چیئرمین. جی ثناء اللہ. جی ثناء. سر ایک تو آپ نے کلیکٹیو ڈیسیجن کے بارے میں بہت کام کیا ہے, سی سی آئی, بزنس مین, تاکہ وہ پرائیویٹ انڈیویجولس تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پلیز آگے ہمارے پیچھے سے بھی نہ آ سکے, تو ان کے بھی موسٹلی کیسز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے ڈیسیجن پہ ہیں, سی سی پہ ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا. ٹرائل کورٹ میں ہزاروں کیسز. ایک میں سر دوسرا آپ نے کہا 3-4 ماہ سے کنسلٹیشن, تو پھر یہ ڈیلے کیوں کیا گیا کہ اب ضرورت پڑی ہے کہ موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی پڑی ہے 1-2 مہینے. دیکھیں اس میں ایک اور سوال ہے سر. ارے جواب تو دینے دیں, بھول جاؤں گا. اچھا سر یہ ساری چیزیں آپ نے نکال دی, پہلے ججز اور جرنیل تو تھے ہی نہیں, اب باقی آپ نے یہ سارے نکال دیے, اب صرف سیاستدان رہ گئے, تو صرف سیاستدانوں کو نیب دیکھے گا, باقی تو کچھ بچا نہیں. نہیں ثناء اللہ, میں میرے خیال نہیں پروجیکٹ نکل گئے. آپ سمجھیں پروجیکٹ نکل گئے, آپ نے پڑھا نہیں نا یار. دیکھیں آپ کے حساب سے تاجروں کو نیب میں جانا چاہیے. دیکھیں بھائی دیکھیں نا, سنیں میں نہیں رہ یہ کیا ہے. دیکھیں دوبارہ فروغ بھائی آپ کی جا سے دیکھیں رہ یہ کیا ہے. نیب کیوں بنی تھی؟ نیب بنی تھی بڑی پبلک منی کی کرپشن کو ہولڈ کرنے کے لیے. اب آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بزنس مین کو بھی شامل کر دیں, اس میں فلانے کو بھی شامل کر دیں, اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ نیب کا سٹینڈرڈ گر گیا. ایز اے پریمیئر جو کرپشن ایجنسی تھی اس کے بجائے وہ آ گئی ہے باقی. دیکھیں نا اینٹی کرپشن کا ادارہ ایک ہے, ایف آئی اے کا ادارہ اپنی جگہ پہ ہے, پولیس کا. اس کے ساتھ دیکھیں 2 اور کام کر رہے ہیں. ایک تو فروغ نسیم صاحب نے کیا کیا ہے, ایف بی آر کو جو نئی پاورز دی ہیں, ایف بی آر کو پہلی بار اریسٹ کی پاور دے دی ہے انہوں نے. دوسری بار انہوں نے ایف آئی اے کو تگڑا کیا ہے, ایف آئی اے کی پوری ٹیم جو ہے ان کو تگڑا کیا. سو آپ ادارے بناتے ہیں, ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ادارہ بنے, نیب ایک تگڑا ادارہ بنے. ابرار حسین سر کیسز کا کیا ہوگا جو
they will stand transfer to the respective. نہیں, جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں ٹیکس کے وہ ٹرانسفر ہو جائیں وہ گے. FBR کو جو آپ دوسری باتیں کر رہے FIA کو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس. مثال کے طور پہ اگر کیس صرف اور صرف کسی کلیکٹیو ڈیسیجن کا ہے تو بات دوسری ہے, لیکن جو ہم نے اور فواد نے دیکھا ہے 99% کیسز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں صرف اور صرف کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن ہے, اس کے آگے کی کرپشن ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ثناء اللہ آپ کبھی آئیے گا, آپ دیکھیے گا ان کیسز کو انڈیویجولی اور خود آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ آپ نے بڑا بیلنسڈ امینڈمنٹ کیا ہے تاکہ چیزیں چلیں آگے. جی سر. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے جو مشاورت ہوگی صدر مملکت کریں گے, تو کیا وزیر اعظم صاحب کی انا کو بچائی جا رہی ہے؟ نہیں, اس میں انا کی بات نہیں ہے, نیوٹرلٹی. دیکھیں صدر جو ہے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے یہ فیصلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک نیوٹرل انسٹیٹیوشن ہے, ایک نیوٹرل آفس ہے.